آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ مسجد نبوی کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، مسجد نبوی کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، مسجد نبوی کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، اس سائے میں رب کے آگے، اس سائے میں رب کے آگے سجدہ کرنا کیسا ہے؟ ٹلے پہ گئے کس کے کہو سبحان اللہ۔ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے؟ سر کعبہ کے سامنے رکھ کر جھک کر جینا۔ اور انشاءاللہ العزیز ساڑھی مجلس دے آخری مقرر حضرت مولانا قاری محمد سلیم ساجد صاحب ساڑھی آواز، ساڑھی جند تے ساڑھی جان، ساڑھے علاقے دی پہچان، مشہور و معروف ہستی جنہ دے متعلق میں تے کیا کرنا کہ عروج ہو ان کو ایسا اس دنیا میں اللہ کرے کہ چاند بھی ان کی رفاقتوں پہ ناز کرے۔ اگر میری جستجو ہے تو میرا پتہ نہ پوچھ، زمانہ دست سے کوئی ذرہ اٹھا کے دے۔ مکرم فضیلت الشیخ قاری محمد سلیم ساجد صاحب آپ احباب دے سامنے تشریف لے آندے نے اور عالمانہ خطیبانہ انداز دے نال قرآن و حدیث دیاں جھڑیاں لگا دے نے۔ محترم و مکرم فضیلت الشیخ بلبل قرآن وائز شیریں زبان وائز خوش الحان حضرت مولانا قاری محمد سلیم ساجد حافظ اللہ تعالی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ حمدائیں تمام تینوں جگاں دیا خالقاں، زمین آسمان سورج چنا دیا مالکاں، انسان حیوان ہاتھی اونٹاں دیا رازقاں، بھوکا نہ رکھے کسے تائیں، انسان دے اتے تیرے وڈے احسان نے، نعمتاں نال بھرے زمین آسمان نے، گنیاں نہ جاون کیتے آپے اعلان نے، تیرا شریک کوئی نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، اس تو بعد لا تعداد اور انگنت درود و سلام امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے۔ دوستو کو اللہ پاک دی بڑی نعمت ہے کہ اگر اسی اولاداں نو دین دی تربیت کر دیں گے، اے اللہ دی بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک تا قرآن اولاداں نو حفظ کرایا جائے، پھر او دے معنی اور مفاہیم سمجھے جان، یعنی دین دی تربیت کرنا، دین سکھانا، دین سیکھنا، اے اللہ پاک دی بڑی بڑی نعمت ہے۔ آج الحمدللہ بڑا خوش دل بڑا خوش ہویا ہے، حافظ مدثر نے بڑی ہی پیاری آواز دے نال
بچے ہیں ماشاءاللہ تے قرآن والیاں نال پیار بھی کریا کرو، محبت بھی کریا کرو۔ جڑا قرآن نال پیار کردا ہے، قرآن پاک والیاں نال پیار کردا ہے، یعنی علماء نال، حافظاں نال، حفاظ کرام اور قرآ کرام نال پیار کردا ہے، انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ اللہ پاک انہوں اللہ پاک رزق بھی عطا فرمائے گا تے اللہ پاک کو دی قبر بھی آسانی پیدا فرما دے گا تے اللہ پاک حشر بھی ہوتا بہتر فرما دے گا انشاءاللہ۔ اللہ اندہ اجر دے گا انشاءاللہ۔ قرآن سنے ہیں، قرآن سنایا ہے نا، اسی سنے ہیں، سارے ساتھیاں نے سنے ہیں، دعا کرو اللہ قرآن پاک تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ میں جو موضوع ملے ہیں فضائل قرآن، قرآن دی شان دے حوالے دے نال میں انشاءاللہ چند باتاں کراں گا۔ سب تو پہلی بات کہ قرآن پاک ایک ایسا عظیم معجزہ ہے، ایسا معجزہ ہے کہ قرآن پاک اپنا تعارف بھی خود کرواندہ ہے، ایک کسی دے تعارف دی محتاج کتاب نہیں۔ میں کتاب لکھاں یا کوئی بھی مصنف دنیا دے کتاب لکھتا ہے نا، وہ دے شروع دے اندر تعارف لکھیا جاندہ ہے یا دباچہ لکھیا جاندہ ہے یا کوئی نظر ثانی کرنے والا ہوندہ ہے، وہ دے کتاب دے بارے اندر کچھ لکھتے ہیں، لیکن قرآن پاک انہاں ساریاں چیزاں تو مبرر ہے، ایدہ تعارف بھی، ایدہ دباچہ بھی، ایدی نظر ثانی بھی اللہ پاک نے خود ہی بیان فرمائی ہے۔ کہ قرآن اپنا تعارف خود بیان فرما رہے ہیں۔ سنیا جے ذرا اللہ پاک دے قرآن دے کولوں نا سوال کیتا جائے کہ اے قرآن سانو اپنا تعارف دے قرآن تیرا نام کی ہے؟ اے قرآن جی تہاڈا نام کی ہے؟ تے اللہ دا قرآن زبان حال نال بول کے تعارف کرواندہ ہے۔ وہ تعارف کیڑا ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے بل ہوا قرآن مجید، قرآن کہندا ہے میرا نام قرآن مجید ہے، مینوں قرآن حکیم بھی آکھیا جاندا ہے۔ اللہ پاک دے قرآن دے کولوں سوال کیتا جائے اے قرآن سانو دسو نا تہاڈا مقام کی ہے؟ تسی نازل ہون تو پہلے کیڑی جگہ تے رہندے سی؟ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے فی لوح محفوظ، قرآن کہندا ہے اس تو پہلے اللہ پاک نے مینوں لوح محفوظ دے اندر محفوظ کر کے رکھیا سی۔ اے قرآن تینوں نازل کرنے والی کیڑی ذات ہے؟ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے تنزیل من رب العالمین، مینوں آسمان والا رب العالمین نازل کرنے والا ہے۔ اے قرآن تینوں کدے تے نازل کیتا گیا ہے؟ تینوں کیڑی ذات تے اتاریا گیا ہے؟ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے نزل علی محمد، قرآن کہندا ہے مینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے۔ اے قرآن اے دنیا والے پوچھ دینے تینوں اللہ پاک نے کیڑی رات دے اندر نازل فرمایا ہے؟ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے اللہ پاک نے مینوں لیلۃ القدر دے اندر نازل فرمایا ہے۔ قدر والی رات اللہ پاک آئے کوئی رات نا آج 29ویں رات ہے، دعا کرو اللہ قبول فرمائے۔ 21 25 دی 21 23 25 27 29 یہ 5 تاک راتاں انہاں دے وچ آپ نے فرمایا شب قدر نو لیلۃ القدر نو تلاش کرو۔ لیلۃ القدر ایک رات دی عبادت 1000 مہینیاں دی عبادت نالوں افضل ہے۔ تے اس قیمتی رات دے اندر اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا۔ قرآن اپنا تعارف
مختلف طریقیاں دے نال کروا رہا ہے. قرآن یہ بھی دستا ہے کہ مینوں پڑھن دا آداب کی نے, پڑھن دا طریقہ کی ہے. ورتل القرآن ترتیلا, ٹھہر کے پڑھنا ہے تاکہ سمجھ بھی آئے, سکون نال پڑھنا ہے. جدوں مینوں پڑھنا ہے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ پڑھ کے شروع کرنا ہے. تے قرآن ایک ایسا معجزہ ہے, ایک قرآن پاک اللہ پاک دی ایسی کتاب ہے, اے باعث شفا بھی ہے, اے باعث خدا بھی ہے, یعنی ہدایت دا ذریعہ بھی ہے. تے اے کتاب دے اندر اللہ پاک نے شفاواں بھی رکھی, دینی دنیاوی سارے حل اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر رکھے ہوئے نے. ایک قرآن ایک انقلابی کتاب ہے, ایسا معجزہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے یہ دے اندر رب نے تفسیر بڑی رکھی قرآن دے اندر. نبی پاک علیہ السلام جدو بیت اللہ شریف کے اندر قرآن پاک دی تلاوت فرمایا کرتے نا, تے کافر لوگ کے دشمن نبی پاک علیہ السلام دا چھپ کے قرآن سنن واسطے آیا کرتے. ایک رات نا اس طرح ہویا, نبی پاک علیہ السلام آپ سرکار تلاوت فرما رہے ہیں, تے آپ نے نا سورۃ الحاقہ 29ویں پارے دے اندر ہے, سورۃ الحاقہ دی تلاوت فرما رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام. آپ پڑھتے جا رہے ہیں الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ. نبی پاک علیہ السلام آپ اس سورت دی تلاوت فرما رہے ہیں. دیکھو نا روانگی کیسی ہے, روانی کیسی ہے. ایویں لگتا ہے جویں کوئی شاعر شعر لکھن لگیاں, قافیہ تے ردیف دا بڑا خیال رکھدا ہے, ایک ہی وزن تے شعر کہندا پیا ہے. نبی پاک علیہ السلام قرآن دی تلاوت فرما رہے ہیں الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. ایویں وزن تے ایتاں آ رہیاں نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اجے اسلام قبول نہیں کیتا, بیت اللہ دے اندر خانہ کعبہ دے اندر چھپ کے قرآن پہ سندا ہے. نبی پاک علیہ السلام دا چھپ کے قرآن پہ سندا ہے. نبی پاک علیہ السلام پڑھتے جا رہے ہیں. حضرت عمر فرماندے نے میں جس ویلے ایتاں سنیاں نا میرے ذہن دے اندر خیال آندا, میں تا چھپ کے سندا پیا سا, میرے ذہن دے اندر خیال آندا ہے اے تے لگدا کسے شاعر دا کلام ہوئے گا, کسے شاعر دی شاعری ہوئے گی. آ ویکھو نا کیویں قافیہ بھی لکھدا پیا, کیویں ردیف دا خیال بھی رکھدا پیا ہے, کیویں بحراں تے وزناں دا خیال بھی رکھدا پیا ہے. عرب دے اندر اسلام تو پہلا عرب دے اندر شاعری بڑی مشہور ہویا کردی سی, عربی شاعر بڑے مشہور ہویا کردے سن. دے عمر کہندے نے ممی سوچیا ویکھو کڈا سونا شاعر لگا ہویا ہے, کیویں اپنی شاعری دیاں چڑیاں لا کے سناندا پیا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام اینی دیر نو آپ اس آیت تے پہنچ جاندے نے وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. اے دا مانا اے بندہ اے کسے شاعر دا کلام نہیں ہے, اے کسے شاعر دی شاعری نہیں ہے. حضرت عمر فرماندے نے میرے ذہن دے اندر خیال آ گیا جے شاعر دی شاعری کوئی نہیں تے ہو کی سکتا ہے. میں سوچیا ذہن دے اندر آ دیکھو حضرت عمر سوچ رہے ہیں, فرماندے نے میں تا گل کیتی کوئی نہیں, میں تا ذہن اندر سوچیا ہے کہ لگدا ہے شاعر ہے, انہیں میری گل دا جواب بھی دے چھڑیا, مینوں تا لگدا ہے نجومی بھی نال ہے, اے تا نجومی کوئی جادوگر لگدا ہے. میں دل چ گل کیتی تے میری گل دا جواب دتی جاندا ہے. اینی دیر نو میری تیری سرکار جناب محمد پیار نال کہو صلی اللہ علیہ وسلم. میں نا فرمائشاں بھی تہاڈیاں پوریاں کر کے جانیاں ہوندیاں نے, سال بعد آئی دے تے دوست ماشاءاللہ بڑا پیار کردے جے, محبت کردے جے. اللہ پاک دی توفیق نال انشاءاللہ فرمائشاں بھی نال پوریاں کران گے. پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب نام پیارے لگ دینے, سب نام پیارے لگ دینے, ہے بکرا نام محمد دا.
سب نام پیارے لگ دینے، سب نام پیارے لگ دینے، ہے بکرا نام محمد دا۔ اللہ دے بعد زمانے وچ، اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا۔ سب نام پیارے لگے دینے، ہے بکرا نام محمد دا۔ انہوں مالو زر دی لوڑ نہیں، انہوں مالو زر دی لوڑ نہیں، کسے شے دی کچھ تھوڑ نہیں۔ زر مال تے شایاں بھل جاندا، زر مال تے شایاں بھل جاندا، جو بن جائے غلام محمد دا۔ سب نام پیارے لگے دینے، ہے بکرا نام محمد دا۔ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نے جد اعلان کیتا، محبوب نے جد اعلان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا، وار کے تن دیاں لیرانوں کیتا خوب اکرام محمد دا۔ سب نام پیارے لگے دینے، سب نام پیارے لگے دینے۔ انتہائی توجہ طلب بھاجے، وہ سنگ دل بھی کول جے آ جاندے، سنگ دل بھی کول جے آ جاندے، مکھ تک لیندے دل دے باندے، مکھ تک لیندے دل دے باندے۔ دشمن بھی راتی لک لک کے، کافر بھی راتی چھپ چھپ کے، آسمان قرآن محمد دا۔ سب نام پیارے لگے دینے، ہے بکرا نام محمد دا۔ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فرماندے نے کہ میں نا چھپ کے سندا پیا، میں سوچیا کہ میں یہ شاعر لگ دے۔ جدو انہوں نے فرمایا نا وما ہوا بقول شاعر، وہ یہ شاعران دی کلام نہیں، یہ شاعران دی شاعری نہیں۔ کہندے نے میں سوچیا مینوں تو لگدا پھر نجومی ہوئے گا، میرے دل دیاں گلاں بجھی جا رہے، مینوں تو نجومی لگدا۔ اتنی دیر نو نبی پاک علیہ السلام نے آپ نے اگلی آیت پڑھی ہے، آپ پڑھتے نے ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ ایک سے نجومیاں دی جادوگران دی جادوگری نہیں ہے۔ حضرت عمر فرماندے نے لے وہ گل ود گئی، میرے یہ بھی گل میں تو دل چ سوچیا ہے تے میری گل پھر بجھی جاندا ہے، یہ ہو کی سکتا ہے، شے کی ہے؟ اتنی دیر نو نبی پاک علیہ السلام نے اگلی آیت پڑھ چھڈی ہے، تنزیل من رب العالمین۔ اے قرآن تے میرے رب دی سچی تے سچی کلام ہے، اے تے میرے اللہ دی سچی تے سچی کلام قرآن مجید نام۔ حضرت عمر فرماندے نے میں بڑا ہی حیران ہویا، مینوں یقین ہو گیا واقعہ نبی بھی سچا ہے تے او دا قرآن بھی سچا ہے۔ یہ رات حضرت عمر واسطے ایک تبدیلی تے انقلاب دی وجہ بن گئی تے ہدایت دا ذریعہ بن گئی۔ تے نبی پاک نالے آپ نے دعا بھی فرما دیتی، آپ نالے دعا فرماندے نے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام۔ اللہ سونیا
اسلام نو طاقت چاہیے نا اسلام نو غلبہ چاہیے اللہ سونے عمر دے چھڈ اللہ دو عمرہ دے اندروں ایک عمر عطا فرما دے اللہ یا ابو جال دے یا اسلام نو عمر بن خطاب دے چھڈ میرے پیغمبر نے رات نو دعاواں کیتیاں نے نام وہ دن ہویا جس ویلے دن چڑھدا ہے نا حضرت عمر رضی اللہ کو تعالیٰ دے واقعے دے اندر حضرت عمر رضی اللہ کو تعالیٰ دے اسلام دی قبولیت دے اندر مختلف روایتاں موجود نے ایک اندر آندا ہے کہ دن ویلا ہویا نا ابو جال بے ایمان نے ابو جال اینڈ کمپنی نے انعام رکھ چھڑے آئے اوے عمر تو نبی پاک علیہ السلام دا جے سر لے کے آئے سر قلم کر کے آویں تے میں 100 اونٹاں دا انعام دیاں گا میں 100 اونٹاں دا انعام رکھنا وا حضرت عمر رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ تلوار اٹھائی ہوئی ہے میں مختصر جی بات عرض کر دے میں دسنی یہ جانا کہ قرآن ہدایت دا بھی ذریعہ ہے شفا دا بھی ذریعہ ہے ایک قرآن پر تاثیر کلام اللہ دا ایسا موجود ہے کر دی اندر پڑھو قرآن قبرستان نہ بناؤ سینیاں نو قرآن تو خالی نہ رکھو مساجد دے اندر بھی قرآن قرآن دے اندر بھی قرآن اپنی زبان تے قرآن دے کلمے جاری رکھیا کرو ایک قرآن ساڑھے دکھاں دا بھی حال ہے ایک قرآن ساڑھی قبر دے اندر بھی مشکلات آسان فرمائے گا ایک قرآن حشر اندر بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا حضرت عمر رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ اسلام دیتا ویسے بدترین دشمن سندے لیکن آج رات نو میرے پیغمبر نے دعاواں کیتیاں نے نالے میرے نبی پاک علیہ السلام دا قرآن جو سنے نا رات نو سورہ الحاقہ دی تلاوت بھی سنیے نا حضرت عمر دا دل بدل دا جا رہے ہیں لیکن کافران نے مجبور کیتے ہیں دن ویلے تلوار چکی ہوئی ہے تلوار چک کے قتل دے ارادے دے نال آ رہے آئے کسی نے دسیا اپنی پین دے کر جاؤ نا اپنی پین دے کر دے اندر جاندے نے پین دا کنڈا کھڑکایا ہے پین قرآن پہ پڑھ دیئے قرآن دیاں تلاوتاں پہ کر دیئے بار کیف یہ واقعہ نا ذرا مستند نہیں دا یہ واقعہ ذرا ضعیف ہے لیکن مستند طریقے دے نال کوئی بھی واقعہ اس طرح نظر اندر نہیں آیا البتہ جڑا میں تو گل دس رہا نا کہ رات نو قرآن سنیا بڑا زیادہ مستند واقعہ رات نو سورہ الحاقہ دی تلاوت سنیے دن ہویا تے میرے نبی پاک علیہ السلام دی مجلس دے اندر آ گئے نا حضرت عمر رضی اللہ کو تعالیٰ آ رہے نے صحابہ کرام دا مجمع بھی موجود ہے میرے پیغمبر بھی موجود نے نا صحابہ کرام نے بیکھے ہیں تے ایک دوسرے دنال گلاں پہ کر دینے آپ فرمان دینے صحابہ گل کیے کیڑیاں گلاں پہ کر دے جے صحابہ کہندے نے سونے محبوبہ ادھر ویکھو نا عمر پہ آندا ہے نا اس تو پہلے عمر اسلام نو تمکیاں لاون والا رات نو میرے پیغمبر دا قرآن سنے آئے رات نو میرے پیغمبر دی دعا بھی ہو گئی دنے اپنی پہن دے کو قرآن سنے آئے نا حضرت عمر آ گئے میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ اوے پریشان نہ ہویا جے آج عمر او نہیں آ رہا بلکہ آج عمر آ رہا ہے اسلام دا پہرے دار بن کے آ رہا ہے آپ فرماندے نے صحابہ پریشان کیوں ہوندے جی آن دے عمر نو ایدہ ترجمہ نا تو میں بڑے پیارے انداز کرنا ساتھیاں دی فرمائش بھی تے صحابہ کرام دے سامنے نبی پاک علیہ السلام فرماندے ہونگے نا ایک تصوراتی ترجمہ کہ صحابہ دے درمیان آپ فرماندے ہونگے صحابہ پریشان کیوں ہوندے جے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا صحابہ مبارک ہوئے عمر نو مانگ کے لیا نبی نے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا آپ فرماندے نے وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے اچانک آج تبدیلی
بتاؤ کیسے آئی ہے. تے حضرت عمر کی فرماندے نے سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا, تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. حضرت عمر رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے صحابہ شک نہ کریا جے عمر او عمر نہیں دا, بلکہ آپ فرماندے نے صحابہ آج عمر نو تواڈے سرکار نے منگ کے لیا, منگ کے لیا. وہ آیا ہے تو آنے دو, وہ آیا ہے تو آنے دو, بچھا دو پل کے راہوں پر, وہ پہلا سا نہیں لگتا. تبدیلی آگئی نا قرآن سن کے, وہ پہلا سا نہیں لگتا, کرو نہ شک نگاہوں پر. وہ آیا ہے نہ جانے کو, وہ آیا ہے نہ جانے کو, خدا کا انتخاب آیا, تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. میرے نبی پاک علیہ السلام دے کول بیٹھ کے عمر فرماندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے وضو کرنا شروع کر دیتا ہے نا. عمر فرماندے نے سونیا محبوبہ کی کرن لگے جے. آپ سرکار فرماندے نے اے عمر ساڈی عبادت دا ویلا ہو گیا ہے, اسیں اپنی عبادت کرن لگے آنا. حضرت عمر رضی اللہ کو تعالیٰ فرماندے نے سونیا محبوبہ عبادت رب دی کرنی ہے, رب بھی سچا ہے, تسی بھی سچے پیغمبر جے تے چھپ کے باتاں کیوں کرنیاں نے. آپ فرماندے نے عمر اصل دے اندر گل لے آنا, کفارہ نے تنگ کر چھڑے ہیں, مشرکین مکہ نے پریشان کر کے رکھے ہیں نا, سانو خانہ کعبہ دے اندر اپنی عبادت کرن دیاں بھی اجازتاں نہیں دیاں. حضرت عمر رضی اللہ کو تعالیٰ کی فرماندے نے میرے اسلام لانے سے قرآن بدل دینا جے خدا دی قسم انقلاب لے آندا زندگی دے اندر. میں ایک مثال پیش کیتی ہے قرآن کیویں ہدایت لے کے آیا تے پھر اسلام دے اندر قرآن پاک دی وجہ کر کے ایک طاقت بن گیا عمر. حضرت عمر رضی اللہ کو تعالیٰ فرماندے نے میرے اسلام لانے سے یہ چپ کر کیوں عبادت گو پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت گو, وہ روکے جس کی طاقت گو. اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا, تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما ہوا شفاء ورحمت للمؤمنین. اللہ پاک فرماندے نے میں اپنے قرآن دے اندر شفاواں رکھ چھڈیاں نے, قرآن دے اندر اللہ پاک نے شفاواں ہی شفاواں رکھ چھڈیاں نے. سونے انہاں تراویحاں اندر بھی قرآن سنایا ہے. اللہ سونے میریاں تلاوتاں کرن والا دن ہوندا میریاں تلاوتاں کردا رہندا. اللہ آ تیرے امتی میرے نال پیار کردے سن دے, اے قرآن آکے گا اللہ ہلے گی یا رب ہلے گی. آج میں قربان جاواں آمالا پہنا دیتا گیا ہے. حافظ صاحب نو عزت دے نال نوازن دی وجہ نا حافظ صاحب دے سینے دے اندر قرآن جو ہے لباس چٹا پہن کے بیٹھے ہوئے نے اور سفید صافہ پہن کے رومال پہن کے سارے نالوں منفرد بیٹھے ہوئے نے. لیکن قیامت والا دن ہوئے گا اللہ پاک فرمان گے اے قرآن کہندا ہے یا ربی ہلے گی. اللہ سونے آج بھی میرا یہ ہوئی مطالبہ ہے جویں دنیا چ سارے نالوں لیدا سی, اللہ سونے اینو جنت دا ریشمی لباس پہنا دے. فَيُلْبَسُ تَاجُ الْكَرَامَةِ. آپ فرماندے نے اللہ پاک کرامت والا نورانی تے عزت والا تاج سر تے رکھ دیں گے. سر تے تاج رکھ دیتا جائے گا تے قرآن پھر بھی چپ نہیں کرے گا. قرآن پھر بول کے کہے گا اللہ اتنے بس نہیں میری ایک اور بھی فرمائش ہے.
اے قرآن ہور کی کہنا ہے؟ اے قرآن کہے گا اللہ سونے میری سفارش من لے، اے دے ماں پیو دے سر تے بھی تاج پہنا دے۔ ایتھے مول پہنا جے قرآن دا، ایتھے مول پہ گا۔ او بزرگوں اپنی اولاداں نو قرآن دی تعلیم دیو۔ قرآن اندر خدا دی قسم رب نے عزت رکھی ہے، قرآن دے اندر رب نے رزق بھی رکھیا ہے، قرآن پاک دے اندر رب نے علاج بھی رکھے نے، قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے معاشر دیاں آسانیاں بھی رکھی۔ اپنی اولاداں نو قرآن سکھاؤ۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا والیاں نو دس گئے قرآن والیاں دا مقام، دنیا والیاں نو دسیا۔ اور اینا واسطے میں بار بار کیوں دعا کرنا پیا؟ دعا کرو اللہ پاک جنہاں نو اولاداں دتیاں نے صاحب قرآن بنا ہے۔ میں کیوں قرآن والیاں واسطے دعا کر رہا، میں کیوں بیان کر رہا؟ جامع ترمذی اندر روایت موجود ہے، ایک جنازہ آ گیا، میرے نبی پاک علیہ السلام جنازہ پڑھایا نا، آپ نے جنازہ رو رو کے پڑھایا، بڑیاں دعاواں کر کر کے جنازہ پڑھایا، پھر آپ دفنا کے قبر تے کھلو گے، میرے پیغمبر نے پھر بڑیاں لمیاں لمیاں دعاواں کیتیاں نے۔ صحابہ کہندے نے سونے محبوبا اج تے عجیب ہی ماجرا ویکھیا نا، پہلے کدے اس طرح دا جنازہ نہیں ویکھیا، سونے محبوبا اج بڑیاں لمیاں لمیاں رحمت تے بخشش دیاں دعاواں کیتیاں جے، قبر تے بھی رو رو کے دعاواں کیتیاں جے۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے، اور صحابہ تے سارے قرآن نال پیار کرنے والے، لیکن آپ فرماندے نے اے میرے ساتھیوں کانت تلا القرآن، اوے میرے صحابہ اس واسطے کہ اے میرا صحابی قرآن بہتا پڑھیا کرتا سی، اور میرے پیغمبر نے دنیا اندر بھی عزتاں بنا چھڑیاں، آج یہ قرآن آخرت اندر بھی عزتاں بنا رہے ہیں۔ اللہ سونے اے دے سر سے بھی تاج رکھ دے، اللہ اے دے ماپیاں دے سر سے بھی تاج رکھ دے۔ قرآن پھر بس نہیں کرے گا، قرآن پھر بولنا شروع او وکالت کرے گا۔ حدیث اندر لفظ آندے نے کہ ایک قرآن وکالت کرے گا، دو سورتاں سورہ ملک ہی آ کے وکالت کرے گی، کہے گی اللہ اللہ اسی دیاں وکیل بن گئیاں، اللہ ادا مقدمہ تیری عدالت اندر رکھے ہیں، یہ رات نو سون لگیا مینوں پڑھیا کرتا سی، اللہ جی ادا حساب نہیں ہون دینا، بغیر حساب ہی جنت عطا فرما۔ قرآن پھر چپ نہیں کرے گا، قرآن آکے گا اللہ سونے میری ایک اور سفارش من لے۔ قرآن ہو کیڑی گل ہے؟ قرآن آکے گا اللہ میری یہ بھی من لے کہ اے دے تے حافظ قرآن تے تو راضی ہو جا، اور جدے تے رب راضی ہو گیا پیچھے کی رہ گیا؟ اللہ فرمائے گا قرآن تیری منی گئی ہے۔ قرآن اس طرح بازو پکڑے گا، ایس چٹا لباس تے سونا لباس سونی نورانی شکل دے اندر قرآن کھڑا ہوئے گا، اس طرح ہاتھ پکڑ کے تے سیدھا اپنے پڑھن والے نو جنت دے اندر لے جائے گا۔ میرے برادر اکبر بشیر احمد طاہر صاحب نے جنت دا شوق، جنت دا جذبہ دلایا تے قرآن پاک تے جنت واسطے آوازاں پہ لگاندا ہے نا، اوے پڑھو قرآن تے عمل کماؤ، چھوڑو غفلت ساری، اوے روز قیامت تواڈے کارن تے کڑے سفارش بھاری، اوے وچ دربار دے حاضر ہو کے آکھے پاک خدایا دنیا تے اس نے پڑھیا مینوں تے نالے عمل کمایا، اور بخش دے مولا بخش دے مولا اے پیارا تیرا، جنت دولت دے دے انہوں تے کٹنا کچھ نہیں تیرا، تے سن سفارش رحمت رب دی تے جوش دے اندر آوے، سن سفارش رحمت رب دی جوش دے اندر آوے،
لے جا اس نو جنت اندر اوے لے جا اس نو جنت اندر تے مولا حکم سناوے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ دعا ہے اللہ پاک دے حضور جو سنیا سنایا ہے اللہ پاک سانو یہ دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ قرآن نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ آج دی رات جنہ بھی صاحبان نے پروگرام دا انعقاد کیتے ہیں اللہ جی قرآن پاک دی تکمیل ہوئی ہے شکیل صاحب کاری شکیل صاحب ماشاءاللہ بڑی محنت کرتے ہیں بڑا دل خوشند ہے ماشاءاللہ رونکاں لگاتیاں نے انہوں نے مسجد نو ماشاءاللہ دیکھو نمازیاں دی تعداد اندر بھی اضافہ ہے بڑی محنت انہاں دی تعاون بھی کریا کرو علماء کرام دے نال انہاں نال پیار بھی کریا کرو محبت بھی عزت بھی کریا کرو اللہ سارے نو پورا پورا ثواب عطا فرما اللہ اج دی رات نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا فرمائشاں تے بڑیاں زیادہ نے میں کنیاں کنیاں پوریاں کراں گلا کھل گیا ماشاءاللہ شروع ہے یہ تو گلا نہیں ساتھ دے رہا میں کہ اللہ گلا کھول دینا کھل گیا الحمدللہ یقین کر کے جانو میری عادت نہیں کہ میں کہاں کہ میں آج بھی فلاں جگہ سے پروگرام کر کے آیا فلاں تے میں تھکیا پیا فلاں نہیں الحمدللہ آج جی اللہ پاک قبول فرمائے بس لیکن آج واقعی نا بشیر صاحب نے پتہ ہے میں نے بڑی مشکل نہ لے کے میری طبیعت بڑی خراب سی لیکن رب نے ایسا کرم کیتا ہے الحمدللہ اللہ پاک نے ایسا کرم کیتا ہے کہ طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی ہے گلا بھی کھل گیا ماشاءاللہ سارا ہی رب نے کرم فرمایا یہ صرف قرآن دی وجہ ہے یہ قرآن پاک دی وجہ ہے میرے بھائیو قرآن نال پیار کرو انشاءاللہ میں کچھ فرمائشاں تہاڈیاں پوریاں کرنا اولاداں اج کل ماپیاں دی کنگ بھی نہیں جردیاں اولاداں اج کل ماپیاں دی کنگ بھی نہیں جردیاں پتر پاویں جان بھی منگے پتر پاویں جان بھی منگے ماواں نہیں کردیاں اولاداں اج کل ماپیاں دی کنگ بھی نہیں جردیاں اولاداں اج کل ماپیاں دی کنگ بھی نہیں جردیاں خون جگر دا دے کے ماواں بچیاں نو پال دیاں خون جگر دا دے کے ماواں بچیاں نو پال دیاں دھوپے سڑ کے پال ٹھر کے دھوپے سڑ کے پال ٹھر کے اولاداں نو سنبھال دیاں اوے دکھ تیاں پتراں دے دکھ تیاں پتراں دے سینے وچ جردیاں اولاداں اج کل ماپیاں دی کنگ بھی نہیں جردیاں اولاداں اج کل ماپیاں دی کنگ بھی نہیں جردیاں جنت ماں دے قدم تھلے وچ حدیث دے آیا ہے جے مراضی تے رب راضی سونے نے فرمایا ہے جے مراضی تے رب راضی سونے نے فرمایا ہے او جیڑیاں اکاں مانو ویکھن جیڑیاں اکاں مانو ویکھن او حج مکے دا کر دیاں اولاداں اج کل ماپیاں دی کنگ بھی نہیں جردیاں اولاداں اج کل ماپیاں دی کنگ بھی نہیں جردیاں پتر پاویں جان بھی منگے پتر پاویں جان بھی منگے ماں نہیں کردیاں اولاداں اج کل ماپیاں دی کنگ بھی نہیں جردیاں نعتیہ کلام دا مختصر انشاءاللہ نعتیہ کلام اور اس تو بعد ماں دی نظم انہوں نے سفارش کی تھی انشاءاللہ وہی سنانے
آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے. ہوں تسی ساتھ دینا ہے نا. آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے, آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے, جدہ مل کوئی نہیں او ملے علالے, جدہ مل کوئی نہیں او ملے علالے, جیڑا سب تو سونا اونوں لے کے آئیاں, اونوں لے کے آئیاں, جیڑا سب تو سونا اونوں لے کے آئیاں. ہسدا تے گھومدی سجری سویرے, اوتھے خیر ہووے جتھے رکھدا پیرے, اوتھے خیر ہووے جتھے رکھدا پیرے, کہ جیڑا سب تو سونا اونوں لے کے آئیاں, جیڑا سب تو سونا اونوں لے کے آئیاں. آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے, جیڑا سب تو سونا اوے جیدا مل کوئی نہ او ملے علالے. آنکھیں حلیمہ اس وچ تے سکیاں وچ کدی ونڈ نہیں کیتی, اس وچ تے سکیاں وچ کدی ونڈ نہیں کیتی, اینوں سون لگیاں کدی کنڈ نہیں کیتی. اینوں سون ادب مصطفیٰ ہے نا, اینوں سون لگیاں کدی کنڈ نہیں کیتی, کیوں جیڑا سب تو سونا اونوں لے کے آئیاں. آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے, جدہ مل کوئی نہیں او ملے علالے. آنکھیں حلیمہ پہلے گال کی سن تے ہن حال کی نے, میرے لال اگے تہاڈے لال کی نے, میرے لال اگے تہاڈے لال کی نے, کہ جیڑا سب تو سونا اونوں لے کے آئیاں. آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے, جدہ مل کوئی نہیں او ملے علالے. سکھ دین مینوں سکھ دین مینوں اللہ ملائے, اونوں لکھ لکھ سلاماں جس مان جائے, اونوں لکھ لکھ سلاماں. میں ایتھے اضافہ کر دیاں, اونوں لکھ لکھ سلاماں جن گودی چاہے ہے, اونوں لکھ لکھ سلاماں جس مان جائے, اونوں لکھ لکھ سلاماں جن گودی چاہے. کیوں آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے, جدہ مل کوئی نہیں او ملے علالے. جیڑا سب تو سونا اونوں لے کے آئیاں. آنکھیں حلیمہ. ماں دے بارے اندر مختصر جا کلام انشاءاللہ پیش کرنا. پتراں لئی رشتہ ماں ورگا, سچ آقاں وچ جہان کوئی نہیں. پتراں لئی رشتہ ماں ورگا, سچ آقاں وچ جہان کوئی نہیں. جد ماں دا سایہ اٹھ جاندا, جد ماں دا سایہ اٹھ جاندا, وچ جسم دے رہندی جان کوئی نہیں. پتراں لئی رشتہ ماں ورگا, سچ آکھاں وچ جہان کوئی نہیں, سچ آکھاں وچ جہان کوئی نہیں. ماں دل تے درد وڈاندی ہے,
بڑے حوصلے گندے ماما دے، بڑے حوصلے گندے ماما دے، اج پوچھو اس دل دے کولوں، اج پوچھو اس دل دے کولوں، وچ جگ دے جس دی ماں کوئی نہیں، پتران لئی رشتہ ماں ورگا، سچ آکھاں وچ جہان کوئی نہیں، دنیا دے اندر بندے دے ہوندے نے ہور سہارے وی، ہوندے نے ہور سہارے وی، پر سچ آکھاں میں رب دی سو، پر سچ آکھاں میں رب دی سو، ماں ورگی ٹھنڈی چھاں کوئی نہیں، ماں ورگی ٹھنڈی چھاں کوئی نہیں، پتراں لئی رشتہ ماں ورگا، سچ آکھاں وچ جہان کوئی نہیں، جنت ہے ماں دے قدماں وچ، جنت ہے ماں دے پیراں وچ، سب خوشیاں اے تو مل دیاں، سب خوشیاں اے تو مل دیاں، بس اس تو چنگی تھاں کوئی نہیں، بس اس تو چنگی تھاں کوئی نہیں، پتراں لئی رشتہ ماں ورگا، سچ آکھاں وچ جان کوئی نہیں، ماواں دیاں جھڑکاں وی ساجد رحمت دا باعث ہوندیاں نے، برکت دا باعث ہوندیاں نے، جن ماں دی قدر پچھانی نا، اوے جن ماں دی قدر پچھانی نا، دو جگ وچ اس دا نام کوئی نہیں، دو جگ وچ اس دا نام کوئی نہیں، پتراں لئی رشتہ ماں ورگا، سچ آکھاں وچ جہان کوئی نہیں، جد ماں دا سایہ اٹھ جاندا، جد ماں دا سایہ اٹھ جاندا، وچ جسم دے رہندی جان کوئی نہیں، پتراں لئی رشتہ ماں ورگا، سچ آکھاں وچ جہان کوئی نہیں، اللہ ماپیاں دی قدر دی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا واسطہ خصوصی دعا کریں، بیمارہ واسطے دعا کرو، اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ پاک ملک پاکستان نو بلکہ ساری امت مسلمانوں اس کرونا جیسی وبا دے بھائی محمد عبداللہ انہاں دی والدہ فوت ہو گئی ہیں، انہاں واسطے بھی دعا کرو، اللہ پاک مغفرت فرمائے، جننے بھی فوت شدگان نے اپنے اس بستی دے کسی دا باپ بھائی بہن فوت ہو گئے، سارے واسطے دعا کرو، اللہ پاک تمام دی بخشش فرمائے، درجات بلند فرمائے، اللہ ملک پاکستان آزمائشاں امتحانات عذاب اور کرونا جیسی وبا دے کرو محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار،
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم انا نسألك الجنة الفردوس اللهم انا نسألك الجنة الفردوس ونستجيرك من النار ونستجيرك من النار اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين عذب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما مولا کریم جنہیں بھی کراں در اسپتال اندر بیمار نے اللہ کلی شفاواں عطا فرما اللہ شفاواں دے خزانے تیرے کول نے اللہ بچے بڑے چھوٹے جوان سب ہاتھ اٹھا کے دعاواں کر رہی عرش والے اعمال کا روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما اللہ ساڈے ملک پاکستان وباواں دے کرو محفوظ فرما یا اللہ امت مسلمان دے اندر اتفاق تے اتحاد پیدا فرما اللہ کشمیری مسلماناں دی مدد فرما اللہ مسلمان جتے کتے بھی مظلوم نے ظلم ہو رہے ہیں عرش والے تیری مدد چاہیے دی اللہ اپنی نصرت نازل فرما اللہ مسلماناں دی مدد فرما یا اللہ ملک پاکستان دے حال تے رحم فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم عرش والے اس بستی دے اندر اللہ اس پنڈ دے کئی مرد عورتاں اللہ تیرے کول پہنچ گئے نے فوت ہو گئے نے عرش والے ربا ساریاں دی بخشش فرما یا اللہ انہاں دے درجات بلند فرما اللہ جے کمیاں کوتاہیاں رہ گئیاں نے اپنی رحمت دے نال معاف فرما اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما اللہ تاک راتاں دے اندروں قیمتی تاک رات اللہ رمضان المبارک دیاں آخری سات آخری کڑیاں نے عرش والے ربا راضی ہو جا اللہ راضی ہو جا یا اللہ جتنی بھی حاجات خواہشات میرے دوست بزرگ ماما بہنا دل دے اندر رکھ کے بیٹھیاں نے عرش والے ربا ساریاں دیاں حاجات پوریاں فرما اللہ انہاں دی دل دی خواہشات پوریاں فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم اسی بڑے گناہگار سیاکار خطاکار اللہ تیری رحمت دا کنارہ کوئی نہیں اللہ تیری رحمت دا واسطہ ہی اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما اللہ ساڈے ٹوٹے پھوٹے اعمال اللہ کمیاں کوتاہیاں والیاں نیکیاں اللہ کمزور جے روزے کمزور جا کے ہم عرش والے رب اپنی رحمت نو شامل حال فرما کے قبول فرما اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما یا اللہ اج دا میرا سنانا اللہ ساتھیاں دا قرآن سننا اللہ نبی دا فرمان سننا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما عرش والے رب جنہاں نے بھی انتظام کیتا اللہ معاونین نے اللہ جڑے سنن بھی ہیں اللہ سارے دے رزق اندر کاروبار اندر برکت فرما اللہ انہاں دیاں عمراں اندر برکت فرما اللہ قاری صاحب دی عمر اندر برکت فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم ساڈے ملک دی حفاظت فرما اللہ ساڈے ملک دی معیشت بہتر فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم ساڈے ملک دے دفاعی ادارے اللہ ساڈے ملک دی دفاعی ایجنسیاں اللہ سب دی حفاظت فرما اللہ بارڈراں تے لڑ کے ساڈی حفاظت پہ کر دے عرش والے رب سب دی حفاظت فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک علیہ السلام علیکم